بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کا کہتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، تو اس بارے میں اسپرچولی کیا فائدے ہیں؟ جواب: آپ ایسے سمجھیں کہ ایک گھوڑا آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے علاقہ غیر میں لے جاتا ہے، وہ آپ کو سیر کراتا ہے۔ ممنوعہ بستیوں کی گھوڑا نفس ہے۔ اگر آپ فاقہ کریں یا روزہ رکھیں تو یہ گھوڑا برائڈلڈ ہو جاتا ہے، لگام میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتا اور نہ آپ کو کہیں جانے دیتا ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ واقعی رکھ لیا، کیونکہ اس میں منافقت نہیں ہو سکتی کہ روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اب یہ روزہ نگاہ کا روزہ ہے، خیال کا روزہ ہے، اور آپ کی پیورٹی ہوگی۔ اب اس حالت میں آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ آپ حرام کھانا تو دور کی بات، حلال بھی نہیں کھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سے برائی کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ ڈھال کا معنی یہ ہے کہ اس نے آپ کو گناہ کے تصور سے آزاد کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی ڈھال ہے کہ خیال بدل گیا، گھوڑا لاغر ہو گیا، سوار چوکنا ہو گیا۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ نے کھانے کو روکا۔ کس نے روکا؟ آپ نے۔ کیوں روکا؟ خدا کے خیال سے۔ اس طرح آپ خدا کا خیال کریں گے، پھر ہمہ حال جب آپ کو بھوک لگی، پیاس لگی، چائے سگریٹ کی طلب ہوئی تو آپ رک گئے کہ یہ تو خدا نے روکا ہے۔ تو آپ جتنی دیر خدا کے بارے میں سوچتے جائیں گے اتنی دیر گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب خدا ویری مچ موجود ہے تو پھر گناہ کا کیا سوال؟ روزے کی ریئل عبادت یہ ہے کہ یہ آپ کے اور خدا کے درمیان واقعہ ہے، ورنہ تو آپ پانی پیتے جائیں، کھاتے جائیں۔ روزہ گھر والوں کے لیے نہیں ہے، محلے والوں کے لیے نہیں ہے، اور سماج کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ کھا پی کے آ جائیں، مگر روزہ پیور خدا کے لیے ہے۔ اس طرح آپ براہ راست خدا کے قابو میں آ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خدا کے گھر میں آ گئے اور امان میں آ گئے۔ حوالہ گفتگو 17، صفحہ نمبر 189 اور 190۔ نے درست فرمایا۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ اس پہلو کی طرف ہم اس وقت مائل ہوتے ہیں جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے۔ تو میں اپنی ہمت کے مطابق غور کرتا ہوں۔ جواب: یہ اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات پر غور کرو اور انسانوں کے کاموں پر غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کے کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفاہیم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ آشکار کرے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب پر غور کرنے سے نہیں ہوگا کہ آپ کتاب پر غور کرتے جاؤ کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا نزول کیا ہے، اس کی عربی کا کیا معنی ہے، یہ لفظ کہاں استعمال ہوا، یہ لفظ پہلے کن معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر قرآن پاک کی زبان میں کیسے آ گیا۔ آپ قرآن اس طرح پڑھو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔
اللہ موجود ہے اور آپ بھی موجود ہو، خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پر اس نے آشکار کرنا ہے تو خود بخود آشکار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ خلوص کے ساتھ چلو۔ خلوص جتنا ہوگا اور ادب جتنا ہوگا، قرآن آپ پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ اصل میں قرآن پاک جو ہے یہ آپ کو زندگی کی آسانی عطا فرما رہا ہے، آپ کو کائنات کے مفاہیم بتا رہا ہے۔ قرآن کریم کا علم جو ہے یہ آپ کو زندگی کا علم دے رہا ہے۔ تو ایک اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ اللہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ یہ کلام متقی کے لیے ہے۔ آپ تقوی اختیار کرو، معنی خود بخود آشکار ہو جائیں گے۔ آپ نے کتابوں سے معنی تلاش نہیں کرنے، معانی کے متعلق آپ یہ نسخہ دل میں یاد رکھ لو، پکا یاد رکھ لو، اور پھر دوبارہ یہ سوال نہ پوچھنا۔ نسخہ یہ ہے کہ الہامی کتاب کی تفسیر بغیر الہام کے نہیں ہو سکتی۔ تفسیر والا یہ بات کرتا ہے کہ یہاں میرے اللہ کا یہ ارادہ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں پر اللہ کا یہ منشا ہے۔ اللہ کا منشا تو اللہ ہی بیان کرے۔ اگر تفسیر اتنی ہی لازمی ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ کسی درویش نے اس کی تفسیر کم ہی لکھی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تفسیر کم ہی لکھی ہے۔ تفسیر علماء نے آ کر لکھنی شروع کی ہے۔ قرآن کو لینگویج میں پھنسا دیا ہے اور اسلام کو بھی۔ قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، یہاں سے یہاں تک گئے۔ کچھ لوگوں نے فلم بنا دی ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور فرعون پر۔ فرعون کو دکھا دیا اور موسیٰ کو بھی دکھا دیا کہ یہاں سے قومیں گمراہ ہو گئی تھیں۔ قرآن پاک کی کہانیاں بنا لیں، اسلام کو فلم بنا دیا، کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ بنا دیے کہ کلام پاک کس طرح نازل ہوا اور پہلی وحی کس طرح آئی۔ یہ تو شکر ہے کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈائریکٹ نہیں دکھایا، ورنہ فلم کے طور پر یہ بھی دکھا دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ قرآن کو پڑھو، بے شک معنی بھی نہ آتے ہوں۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں۔ اس کو ایسے مت سوچو۔ تفسیریں لکھنے والوں نے بھی لوگوں کو قرآن سے قریب نہیں کیا، اور دین کی زیادہ وضاحتیں کرنے والوں نے بھی قریب نہیں کیا۔ دین عمل کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ اس کو علم سے باہر نکالو۔ کس سے باہر نکالو؟ علم سے باہر نکالو۔ اب آپ کو دین مل جائے گا۔ دین کو تم نے علم تک محدود کر دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ نے وہ کتاب پڑھی؟ دوسرا کہتا ہے، میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے۔ پہلا اس سے مقابلہ کرے گا جو دوسرے نے پڑھی، دوسرا پہلے شخص سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ دین جو ہے یہ کتاب پڑھنے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اپنے قریب والوں سے تعلق رکھو۔ کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ بیمار ہوں اور وہ فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہو اور تفسیر ہی پڑھ رہا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے؟ ماں اس سے پانی مانگ رہی ہے، وہ کہتا ہے ٹھہر جا، میں کلام اللہ پڑھ رہا ہوں، کلام اللہ کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ دین نے نہیں دی اجازت۔ قرآن کریم میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہاں 4 دن کی زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ یہاں کے واقعات تمہارے ذریعے اصلاح پذیر ہوں۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، گفتگو 3 صفحہ نمبر 105 تا 108۔
اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔